نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين رواه البخاری او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جیسا کہ سب کو معلوم ہے یہ جو مہینہ ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور اسی مہینے میں آپ اس دنیا سے وفات پائی آپ نے، اور اسی مہینے میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یعنی یہی مہینہ ہے جس میں آپ آئے بھی، اور یہی مہینہ ہے جس میں آپ گئے بھی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، گورنر آئے، بڑے بڑے عالم آئے، اور بہت بڑے بڑے لوگ آئے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کے انتقال پر یہ کہا کہ اگر یہ آدمی تھوڑے دن اور زندہ رہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا۔ ہر آدمی کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہ تھوڑے دن اور زندہ رہتا، تھوڑے دن اور جی جاتا، اور اس کی عمر تھوڑی اور لمبی ہو جاتی تو بہت کچھ کر جاتا۔ ہر آدمی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں بھی جن کا انتقال ہوتا ہے تو ہر آدمی ہر بستی میں اور پوری دنیا کے اندر یہی بات بولتے ہیں۔ لیکن واحد ہستی ایک ایسی ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چند دن اور رہتے تو بہت کچھ ہو جاتا۔ کیونکہ اسی وقت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا میرا وہ کام مکمل ہو گیا۔ میں جس دین کے لیے آیا تھا وہ دین میں نے اب پوری دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچا دیا ہے، میرا کام اب مکمل ہو چکا ہے۔ تو صحابہ نے بھی گواہی دی، ہاں یا رسول اللہ، آپ جس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا آپ کو، آپ نے وہ کام اپنا پورا کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک ہی آدمی کے بارے میں ہے، اور وہ ہمارے اور آپ کے نبی ہیں۔ صرف ان کا آنا اس دنیا میں ایسا ہے کہ وہ آئے اور جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد پورا ہو گیا، ورنہ کوئی بھی انسان ہے جس مقصد کے لیے وہ جس میدان میں اترتا ہے اس مقصد کو پورا کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہوا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے نبی کا حق یہ نہیں ہے، اسلام کا حق اور میرے نبی کا محبت کا حق یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک دن یا 2 دن یا 12 دن خوش ہو جائے، خوشی منا لے، بس بات ختم ہو گئی۔ میرے نبی کی محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی موت تک ہمیں نبی کے طریقے پر چلنا ہے، اپنی موت تک ہمیں اسی طریقے پر چلنا ہے کہ جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چلا کر گئے ہیں۔ دیکھو کوئی آدمی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، ہمیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں فلاں صاحب یہ کر رہے، فلاں صاحب یہ کر رہے، میں کر لیا تو کیا ہوا؟ بھئی ہمیں فلاں صاحب کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو اپنے نبی کو دیکھنا ہے اور اپنے صحابہ کو دیکھنا ہے کہ نبی کون سا عمل کر کر گئے اور صحابہ نے ان کی اتباع کس طرح کی۔ جس طرح صحابہ نے ان کے جانے کے بعد کیا ہے، ہمیں بھی وہی کام کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، یعنی حضور کو مخاطب کر کر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو فرما دیجئے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت کرنا ہے، تم واقعی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تم کو، تو کیا کرنا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اللہ کے رسول نے جو راستہ بتایا اس راستے پر چلو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو، جس راستے پر وہ چلانا چاہتے ہیں اسی راستے پر چلو، یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود تم سے محبت کریں گے۔ یعنی اللہ سے کوئی آدمی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے، فاتبعونی، وہ اس راستے پر چلے جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلانا چاہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود تم سے محبت کریں گے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش بھی فرمائیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ کیا کرنا ہے، فاتبعونی، ہم سب کو وہ کام کرنا ہے جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں ہم سے، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں اور جس کام کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ کیا، فاتبعونی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، جب تک اس گندگی کو دل سے نہیں نکالیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کنویں کے اندر کوئی جانور گر کے مر جائے اور اس کنویں کے ساری پانی کو نکال دیا جائے تو پانی پاک نہیں ہوگا،
سارا پانی نکالتے رہو، مہینوں تک نکالتے رہو، سال تک نکالتے رہو، لیکن پانی پاک نہیں ہوگا۔ پانی کب پاک ہوگا؟ جو اس کے اندر گندگی ہے، غلاظت ہے، اس نجاست کو نکال کر باہر پھینکیں گے، جب وہ پانی پاک ہوگا۔ تو ہمارے دل میں بھی جو ہے گندگی بھری ہوئی ہے، گناہوں کی گندگی۔ جب تک یہ گندگی ختم نہیں ہوتی تو ہم سچے عاشق رسول نہیں بن سکتے۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا رہے میں عاشق رسول ہوں، لیکن اس کا دل بھی گندا ہے، ذہن گندا ہے، نیت گندی ہے، اور وہ گناہ کا کام کرتا ہے، تو وہ کہتا رہے میں عاشق رسول ہوں، لیکن حضور تو نہیں فرمائیں گے کہ تو بھی میرا عاشق ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک تم مجھ سے اتنی محبت نہیں کرو گے جتنی تمہیں اپنی اولاد سے ہے، اس سے زیادہ محبت، اپنے والدین سے زیادہ محبت، بیوی بچوں سے، اپنے کاروبار سے، دکان سے، اور ان تمام چیزوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ محبت کا مطلب کیا ہے کہ اذان ہو گئی، اب مجھے مسجد کو جانا ہے، اللہ مجھے بلا رہے ہیں، بس اب مجھے مسجد کو جانا ہے، چاہے میرا کاروبار میں جو ہے کاروبار میں گراہک کھڑے ہوں، دکان پر کاروبار ٹھپ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اب مجھے اذان ہو گئی ہے، میرے لیے اذان ہو گئی ہے، اب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو چھوڑ کر گئے ہیں اسی دین کو زندہ کرنے مسجد میں جانا ہے۔ تو وہ آدمی تو ہے عاشق رسول، ورنہ کہتا رہے کوئی آدمی میں بھی عاشق رسول ہوں۔ دیکھو جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو آدمی کس طرح سجاتے ہیں؟ دلہن کو گھر والے سجاتے نہیں سجاتے، دلہن کو اس لیے سجاتے ہیں کہ تاکہ وہ دلہن شوہر کو پسند آ جائے۔ شادی ہو گئی لیکن اگر دلہن ہی دلہے کو پسند نہیں آ رہی تو شادی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ چاہے کوئی آدمی کتنا بھی خوش ہوتا رہے تو اس کو سجاتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہناتے ہیں اور کانوں میں بالیاں ڈالتے ہیں، آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، وہ بہت سارا میک اپ ہے جو سارے میک اپ کرتے ہیں، کس لیے کہ یہ دلہن دلہے کو پسند آ جائے، کہ ان کا گھر بس جائے اور ہمارے گھر میں بھی جو ہے تھوڑی بہت محبت پیدا ہو جائے۔ کیوں دلہن کو اس لیے سجایا جاتا ہے کہ دلہا خوش ہو جائے؟ یہاں بھی ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے تاکہ ہم اللہ کو پسند آ جائے۔ ہمیں کس طرح سجانا ہے؟ ہمیں سنتوں کے مطابق زندگی گزار کر جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں اسی طریقے پر اپنی زندگی کو چلانا ہے تاکہ ہماری زندگی خوبصورت بنائے۔ ہمیں اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے روکنا ہے تاکہ ہمارا یہ ہاتھ خوبصورت ہو جائے۔ ہمیں اپنی آنکھوں کو گندگی دیکھنے سے اور ہمیں اپنی آنکھوں کو فلمیں ڈرامے دیکھنے سے اور لڑکیوں کو دیکھنے سے اور بے حیائی کو دیکھنے سے روکنا ہے تاکہ یہ آنکھیں اللہ کو پسند آ جائے۔ ہمیں اپنی ذہن کو، اپنی سوچ کو پاک بنانا ہے، اچھا سوچنا ہے، برا نہیں سوچنا ہے تاکہ یہ ذہن اللہ کو پسند آ جائے۔ تو ہم اپنے ہر اعضاء کو خوبصورت بناتے جائیں گے، گناہوں سے روکتے جائیں گے تو ہمارے ہر اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائیں گے۔ اگر ہم لوگ اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئیں گے۔ جب تک ہم اپنے اعضاء کو خوبصورت نہیں بنائیں گے اللہ کو پسند نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں فاتبعونی، کہ تم اسی راستے پر چلو جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چلانا چاہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ نماز پڑھ کے جب گلی سے جاتے تھے تو ایک بڑھیا دروازے پر آ کے ان کو دیکھتی تھی۔ روزانہ کا یہ کام تھا، جب بھی وہ 5 وقت کی نماز میں آتے تو وہ بڑھیا باہر دروازے سے دیکھتی۔ تو اسی طرح کئی مہینہ ہو گئے تو ایک دن اس بزرگ نے پوچھ لیا بھئی اماں جان یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب بھی میں مسجد سے آتا ہوں تم دروازے پر کھڑی ہو کے مجھے دیکھتی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کچھ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ چند سال پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور تو میرے بیٹے کا جیسا ہے۔ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا لیکن تم میرے بیٹے کا جیسا ہے، میرا بیٹا تجھ میں نظر آتا ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کو تجھ میں دیکھتی ہوں، جب میں تجھے دیکھتی ہوں تو مجھے میرا بیٹا یاد آ جاتا ہے اور میری جو ان کا غم ہے وہ غم تھوڑا بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ایک بڑھیا کو اپنا بیٹا کسی غیر کے اندر دکھ رہا ہے، ہمیں بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں پسند کرے تو ہم بھی اپنی نبی کے مشابہ چلیں۔ جس طرح اس بڑھیا کا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے اسی طرح ہمارے نبی بھی اس دنیا میں نہیں ہے، ہمارے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ہم اپنے نبی کی طرح لگیں گے، اپنے نبی کی طرح زندگی کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم بھی اپنی نبی کی طرح لگیں گے، اپنے نبی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ایسے لگیں گے جیسا کہ میری سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ جب ہم اس طرح نبی کی مشابہت اختیار کریں گے، نبی کے راستوں پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں پسند فرمائیں گے۔ صحابہ جتنے بھی صحابہ تھے، جب کوئی نیا آدمی آتا تھا، کوئی بدو آیا، کوئی گاؤں سے آیا، کوئی پہلی بار آدمی آیا دور سے، تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ نبی کون ہے، صحابہ کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے صحابہ نبی کے جیسے تھے، نبی کو داڑھی تھی، صحابہ کو بھی داڑھی تھی، نبی کرتا پجامہ پہنتے تھے تو صحابہ بھی کرتا پجامہ پہنتے تھے، جیسا چلنا ڈھلنا نبی کا تھا ایسے ہی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ صحابہ کا تھا۔ تو اسی طرح لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ صحابی کون ہے، نبی کون ہے۔ جو لوگ پوچھتے تھے کہ یہاں پر محمد کون ہے تو لوگوں کو بتایا جاتا تھا یہ محمد ہے۔ یعنی ان لوگوں نے کتنا کاپی کیا، حضور کو اتنا کاپی کیا کہ ان کے جیسے بن کے نئے آدمی نہیں پہچان رہا۔ ہمیں بھی کاپی کرنا ہے۔ زبان سے خالی بولنے سے نہیں ہوتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، زبان سے بولتے رہو، تم زبان سے بولنا نہیں مانا جائے گا جب تک ہمارے عمل ایسے نہیں ہوں گے
جو نبی کے طرز پر ہیں، نبی کے طریقے پر ہیں، اس وقت تک ہم عاشق رسول نہیں ٹھہر سکتے۔ ان کا ہر عمل، یعنی صحابہ کا ہر عمل کیسا تھا؟ صحابہ کا ہر عمل ایسا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے تھے۔ ان کا ہر معاملہ، ان کے اخلاق نبی کے اخلاق جیسے تھے، ان کے معاملات نبی کے معاملات جیسے تھے، ان کا لباس نبی کا لباس جیسا تھا، ان کا چہرہ نبی کا چہرہ جیسا تھا، ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا، ان کی پوری زندگی کا طرز عمل جو تھا وہ نبی کے جیسا تھا، تو لوگ ان کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے اور ہجرت کر کر مکے سے جب مدینے آئے، تو جب مدینے آ گئے تو مدینے والوں کو معلوم نہیں ہے ابو بکر کون ہے، حضور کون ہے۔ تو لوگ جو ہے نا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے داڑھی کے بعد بہت زیادہ سفید ہو گئے تھے، تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ابو بکر ہی نبی ہیں۔ تو لوگ آ رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، تو ابو بکر نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے نبی سمجھ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے، ایک جگہ پر پتھر کے اوپر بیٹھے تو دھوپ بہت زیادہ تھی، تو ابو بکر نے اپنا عمامہ نکالا اور اپنا عمامہ نکال کر حضور کے اوپر سایہ کیا۔ جب حضور کے اوپر سایہ کیا تو تمام لوگ سمجھ گئے کہ نبی کون ہے، صحابی کون ہے۔ یعنی اتنا کاپی کیا کہ مدینے والے جو لوگ کئی سالوں سے انتظار میں ہیں، حضور کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، پناہ دے رہے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ نبی کون ہے، صحابی کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنا کاپی کیا، اپنے ہر عمل کو ایسا بنایا جیسا نبی تھے، تو لوگ پہچان نہیں سک رہے ہیں۔ آج سب کو معلوم ہے، آج ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے جو چہرہ ہے، ہمارا جو لباس ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ کاش کہ ہمارے چہرے بھی، ہمارا لباس بھی نبی والا لباس ہوتا، ہماری شادی بھی اسی طریقے پر ہوتی، اور ہمارا چلنا اٹھنا ہر چیز اسی طریقے پر ہوتی کہ جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں۔ تو ہم بھی جو ہے، ہمیں بھی پہچاننے میں کسی کو مشکل ہو جاتی، پھر پہچاننے میں آج تو سامنے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ عاشق رسول نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ، میرے امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، ابو ہریرہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، جنت میں جانے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ کون بدبخت لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر میری نافرمانی کریں گے، جو دنیا میں رہ کر میری اتباع نہیں کریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے اور خالی زبان سے بولیں گے میں عاشق رسول ہوں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو پوری زندگی ہماری نبی کے طریقے پر ہو تو ہی عاشق رسول ہو۔ اگر پوری زندگی نبی کے طریقے پر نہیں ہے، خالی جمعہ پڑھ لیے بات ختم، تو عاشق رسول نہیں ہے۔ تم چلاتے رہو، چیختے رہو، کتنا بھی کہتے رہو میں عاشق رسول ہوں۔ اور عاشق رسول کے لیے لمبی داڑھی ہونا ضروری نہیں ہے، لمبا کرتا، لمبے بال، لمبا جبہ، لمبی پگڑی، لمبا عمامہ پہننا ضروری نہیں ہے عاشق رسول کے لیے۔ عاشق رسول کون ہے؟ جو نبی کی کہی ہوئی ہر بات پر عمل کرتا ہے، عاشق رسول ہے۔ جس کی شادی نبی کے مطابق ہو اور جو تمام گناہوں سے بچ جائے، جس کا لباس، جس کا چہرہ، جس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا اور گھریلو جو پوری زندگی ہے وہ نبی کے طریقے پر ہو، یہ بھی عاشق رسول ہے۔ چاہے یہ کرتا پاجامہ پہنتا ہو یا نہ پہنتا ہو، چاہے یہ پگڑی باندھتا ہو یا نہ باندھتا ہو، چاہے اس کے جبے کبے اور داڑھی لمبی ہو یا نہ ہو، بس یہی عاشق رسول ہے جو نبی کی ہر بات کو مانتا ہے اور نبی کے ہر عمل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، بس یہ عاشق رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھ سے محبت کرنا ہے تو تم دو کام کرو۔ آج ہم غور کریں کہ ہم ان دو کاموں میں سے کتنا کام کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اگر مجھ سے حقیقت میں محبت ہے تو تم دو کام کرو۔ کیا دو کام ہے؟ کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو تمہارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے اب دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی سے لڑائی ہے تو پڑوسی سے لڑائی ہے۔ پڑوسی سے اتنی لڑائی ہے کہ آدمی گھر بیچ کر دوسری جگہ گھر لے لیتا ہے، کہ پڑوسی اچھا نہیں ہے۔ پڑوسی اس لیے اچھا نہیں ہے کہ تو بھی اچھا نہیں ہے، اگر تو بھی پڑوسی کے معاملات میں اچھا ہوتا تو وہ بھی اچھا ہوتا۔ وہ بولتے ہیں نا بھائی تالیاں دونوں ہاتھ سے بجتی ہیں، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے معاملات کرو۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پڑوسی، اگر تمہارا پڑوسی غریب ہے تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم اس کے بچوں کے سامنے، اس کے سامنے گھر میں جب کوئی خوبصورت چیز لا رہے ہو، پھل وغیرہ لا رہے ہو یا کوئی خوبصورت گاڑی لے رہے ہو، نئی گاڑی لے رہے ہو یا کپڑے لا رہے ہو، تو اپنے پڑوسی کو معلوم نہ ہونے دیں، ورنہ اس کو دل کو تکلیف ہوگی۔ اس کو جب تکلیف ہوگی تو قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا، یا اللہ میرا پڑوسی مالدار تھا لیکن میں غریب تھا، لیکن کبھی بھی زندگی میں میرے پڑوسی نے مجھ سے یہ بھی پوچھا، کبھی پوچھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ تو نے کھانا بھی کھا لیا نہیں کھا لیا ہے، تیرے گھر کے حالات کیسے ہیں یا کیسے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہے کہ اگر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اگر مجھ سے محبت ہے تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ اگر مجھ سے محبت ہے تو یتیم کی مدد کریں، یتیم کے کام آئیں، یتیم سے محبت کریں۔
یتیم کے ہر معاملے کو اپنا معاملہ سمجھے، اور مدینے کے اندر جتنے بھی یتیم تھے تمام یتیموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ تمام یتیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد صاحب بولتے تھے، یہاں اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری بستی میں کوئی یتیم ہے تو ہم اس سے بات نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ یتیم ہے، ایسا نہ ہو کبھی 100-200 روپے مانگ لے اور دینے پڑ جائیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی یتیم کے ہاتھ پر، یتیم کے سر پر اپنا ہاتھ رکھو گے اس کی مدد کے لیے، ہاتھ رکھ کر سر پر اس کی مدد کے لیے، اس کو پیار محبت کرنے کے لیے، تو جتنے تمہارے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنی ہی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو ہمیں تو نہ پڑوسیوں سے حسن سلوک ہے، ہمارا سب سے زیادہ لڑائی پڑوسی سے ہے، اور یتیم سے تو ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور حضور نے منع فرمایا کہ تم اپنے گھر میں کچھ کھانا بناؤ اور تمہارا پڑوسی غریب ہے تو تمہارے کھانے کی خوشبو بھی اس تک نہ پہنچ سکے، اگر کھانے کی خوشبو اس تک پہنچ رہی ہے تو ضروری ہے کہ اس کو بھی تھوڑا بہت کھانا دے دیا جائے، ورنہ قیامت کے دن وہ شکایت کرے گا اور اس شکایت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو اسی لیے کوئی آدمی موبائل لے، گاڑی لے اور کوئی کپڑے وغیرہ لے یا کچھ بھی کوئی اچھا گھر میں کام کرے تو اپنے پڑوسی کو معلوم نہ ہونے دے، اس لیے نہیں کہ اس سے میں چڑھتا ہوں جلتا ہوں، اس لیے کہ وہ غریب ہے، اس کے دل پر اثر پڑے گا، وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں کہ بھئی میں غریب آدمی ہوں، میری تو نہیں مدد ہی نہیں کرتا ہے، اور اپنے جو ہے بینک میں جو پیسے بھرے جا رہے ہیں، بلڈنگوں پہ بلڈنگ بن رہی، نئی نئی گاڑی لی جا رہی ہیں، لیکن آج جو ایسے کرنے والے ہیں وہ سمجھے کہ ہمیں حضور سے محبت نہیں ہے۔ حضور تو فرما رہے ہیں پڑوسی سے محبت ہے اور یتیم سے محبت ہے تو تجھے مجھ سے بھی محبت ہے۔ تو جس آدمی کو پڑوسی سے محبت نہیں ہے، پڑوسی سے لڑائی ہے اور یتیم سے کبھی بات کرنا بھی نہیں چاہتا ہے کوئی آدمی، تو ایسا آدمی کان کھول کر سن لے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، محض جھوٹا ہے، اس کے جھوٹے دعوے ہیں کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، یہ عاشق رسول نہیں ہے۔ ہمارا تعلق کیا ہے؟ ہمارا تعلق اپنے نبی سے صرف اتنا ہے کہ 12 ربیع الاول آ گیا، تھوڑا سا جلوس نکال لیا، تھوڑا سا گھر میں کھانا بنا لیا، لوگوں کو کھلا دیا، بس اتنا تعلق ہے میرا، اس سے زیادہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول آئے گا تو میں 12 وفات کے دن نئے کپڑے پہن لوں گا، گھر میں کوئی اچھی چیز بنا لوں گا اور نعرے لگا لوں گا یا رسول اللہ کے، اور جلوس میں چلے جاؤں گا، بس اتنا میرا تعلق ہے، اس سے زیادہ میرا تعلق نہیں ہے۔ بھائی ایسا آدمی مسلمان ہے ہی نہیں، جو آدمی اپنے نبی کو صرف 12 ربیع الاول سے پہچانتا ہے، ایسا آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی کے دیوانے اور ہم اپنے نبی کے عاشق جو ہے موت تک ہیں۔ 12 دن کے مسلمان نہیں ہم لوگ، یا ایک دن کے مسلمان۔ ایک دن کے مسلمان کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسے مسلمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ایک دن کا مسلمان یا 12 دن کا مسلمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم پر کتنے احسانات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اتنا خوبصورت دین ملا، ورنہ ہم بھی کسی مندر میں جا کر گھنٹہ بجا رہے ہوتے، ہم بھی آگ کو پوج رہے ہوتے، پتھروں کو پوج رہے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں یہ دین ملا ہے، جس دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ سب سے خوبصورت دین اور سب سے پسندیدہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اسلام ہے۔ اللہ کو پہچانا کس کے ذریعے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ دنیا کے سارے مذہبوں میں سب سے سچا دین ہے، سب سے سچا جو مذہب ہے وہ ہمیں ملا ہے، کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، جنت اور دوزخ کا علم ہوا، عالم برزخ کا علم ہوا، آخرت کا علم ہوا، قبر کے حالات معلوم ہوئے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ سب معاملات، یہ سب جو ہے کیوں کیسے ہمیں معلوم ہوئے؟ یہ ہمیں معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو ہمارا تعلق حضور سے اپنی موت تک کا ہے، کوئی 12 دن یا ایک دن کا ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہم رسمی مسلمان نہ بنے، ہم لوگ رسمی مسلمان ہیں، 10 محرم آئے گا تو کچھ تو بھی کھچڑا بنا کر کھا لیں گے، 12 ربیع الاول آئے گا بریانی بنا کر کھا لیں گے، شب برات آئے گا تو حلوہ بنا کر کھا لیں گے، شب قدر آئے گی تو گھر میں ذرا کچھ تو بھی تھوڑی بہت دعوت کر لیں گے۔ یہ رسمی مسلمان ہے، رسمی مسلمان نہیں بننا ہے، ہمیں حقیقت میں حقیقی مسلمان اور سچا مسلمان بننا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا اپنے اعمال میں فیل ہو چکے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ کوئی کالج میں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جائے، اور وہ فیل ہونے کے بعد اپنے رشتہ داروں کی دعوت کرے، بہترین دعوت کرے، اور والدین کی بھی دعوت کرے، رشتہ داروں کی سب کی دعوت کرے، تو آپ یہ بتاؤ کہ اس کے والدین خوش ہوں گے؟ بھئی کائی کی دعوت، تو فیل ہو گیا نا، اسکول میں 10th میں فیل ہو گیا، کائی کی دعوت یار، ہم تیری دعوت سے خوش نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ تو فیل ہو چکا ہے۔ تو آج کے مسلمان بھی اسی طرح فیل ہو چکے ہیں، لیکن آج کے مسلمان کا خیال یہ ہے کہ میں دعوت کر دوں گا تو اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ دعوتوں سے اللہ خوش ہونے والے نہیں ہیں، گلیاں سجانے سے، گھر سجانے سے، بستی سجانے سے، محلے سجانے سے، لائٹ لگانے سے اور مسجدوں کو سجانے سے اللہ خوش نہیں ہوں گے۔ گھر میں بریانی بنا لیے، کھیر پوری بنا لیے، تھوڑا کھا لیے، سب کو جمع کر لیے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے خوش ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے نیک اعمال کرنے سے۔ اپنے آپ کو اس طرح بنائیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، اس طرح بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوش ہوں گے۔ ورنہ ہم نے گلی کو سجا لیا، گھر کو سجا لیا، مسجد کو سجا لیا، لیکن اگر کوئی چیز نہیں سجائی تو وہ اپنا دل ہے، دل تو سجایا نہیں۔
دل تو سجایا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ بعض، میں نے پچھلے جو یہ بات عرض کی تھی کہ بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے، اور اس سے بھی بڑے بدبخت اور نالائق وہ لوگ ہیں جو 12 ربیع الاول کو بھی نماز نہیں پڑھ رہے. جن لوگوں نے 12 ربیع الاول کو بھی جو ہے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، کوئی بھی ایک نماز نہیں پڑھی ہے، یہ بدبخت اور نالائق انسان ہے. اور پھر کھڑے ہو کر اور پھر جلوس میں جانا اور گھر میں دعوت کر لینا، سب کو بلا کے یہ بولنا کہ میں عاشق رسول ہوں، خدا کی قسم اس کا جھوٹا دعویٰ ہے. یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے آدمی کہ جو پہلے ایمان کو، پہلے اسلام کو، پہلے دین کو اپنے بدن پر نافذ کریں. اب اسلام کو اپنے 6 فٹ کا جو بدن ہے، اس بدن پر پہلے اسلام کو لے کر آئیں. اور یہ دعویٰ کرنا کہ میں بھی جو ہے سچا عاشق رسول ہوں، اس عشق کو پہلے اپنے چہرے پر دکھائیں. میرا چہرہ کیسا ہے؟ یہودیوں کے جیسا ہے. میرا لباس یہودیوں کے جیسا ہے. میرے بال یہودیوں کے دشمنوں کے جیسے ہیں. پہلے اپنے اس اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں. اپنے اوپر اگر اسلام نہیں ہے تو یہ آدمی جھوٹا ہے. یہ آدمی بالکل جھوٹا ہے. کہ بال ہمارے کیسے ہیں؟ آج کسی کی سر اٹھا کر دیکھ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قضا کرنے سے، یہ بخاری کی روایت ہے، حضور نے قضا کرنے سے منع فرمایا، کوئی آدمی قضا نہ کرے. یہ طریقہ یہودیوں کا طریقہ ہے. قضا کیا مطلب؟ یہاں سے بڑے بال پیچھے سے پورے کٹا دیے، اس کو قضا بولتے ہیں. تو تم لوگ تو حضور کی بات نہیں مان رہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی رکھو، تو تم لوگ تو جو حضور کی بات نہیں مان رہے. اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کا حکم تمہیں اللہ کے نبی کریں، میرے نبی تمہیں جس چیز کا حکم کریں تم اس کو کرو، اور جس کام سے، جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ. داڑھی کو کٹوانا، مونچھوں کو بڑھانا یہودیوں کا طریقہ ہے، لہذا تم اس طریقے پر نہ چلنا، تم میرے طریقے پر چلنا. کیا طریقہ ہے؟ کہ داڑھی کو بڑھانا ہے، مونچھوں کو کٹوانا ہے. آج کے مسلمان اس کا الٹا سمجھ گئے. آج کے مسلمان کیا اس کا الٹا سمجھ گئے. تو جس آدمی کے چہرے سے اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں ملتا ہے، جس آدمی کے لباس سے رسول اللہ کا لباس نہیں ملتا ہے، جس آدمی کی زندگی گزارنے کے طریقہ بالکل الگ ہے، اپنے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو ایسا آدمی خدا کی قسم جھوٹا ہے. ایسا آدمی کہتا رہا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، لیکن عاشق رسول نہیں ہے. اگر سچا عاشق رسول ہے تو سود کے کاروبار کیوں ہو رہے ہیں؟ سچا عاشق رسول ہے تو رشوت کیوں لی جا رہی ہے؟ سچا عاشق رسول ہے تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ سچا عاشق رسول ہے تو دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ سچا عاشق رسول ہے تو والدین کی نافرمانی کیوں ہے؟ اپنے بڑوں کی بے ادبی کیوں ہے؟ بے حیائی کیوں ہے؟ گھر میں بے شرمی کیوں ہے؟ گھر میں پورا گھر بے پردگی سے آوارہ ایسے گھوم رہے ہیں، یہ سب کیوں ہے؟ اگر سچا عاشق رسول ہے تو اسی طرز پر گزارے گا زندگی کو جس طرح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں. حالانکہ اپنے نبی کے بارے میں تک نہیں معلوم، جس کو اپنے نبی کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ کیسا عاشق رسول ہے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیرت کو جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. سیرت کو جاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. جس آدمی کو اپنے نبی کے بارے میں ہی نہ پتہ ہو، یہ کیا اسلام پر عمل کرے گا؟ یہ کیا جو ہے اشد سے عاشق رسول بنے گا؟ اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں فرمایا کہ اپنے خاندان کے بارے میں کسی کو نہ پتہ ہو، میں کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کیسا پیدا ہوا، میرا خاندان کہاں ہے، چاچا کہاں ہے، تاؤ کہاں ہے، نانا کہاں ہے، نانی کہاں ہے، یہ نہ پتہ ہو تو چل جائے گا، جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. لیکن جس آدمی کو یہ نہ پتہ ہو کہ میرے نبی کون ہے، میرے نبی کہاں پیدا ہوئے، میرے نبی اس دنیا میں کیوں آئے، ان کا خاندان کیا ہے، اور ان کے جو ہے آل اولاد کون ہیں، اور ان کی بیویاں کیا ہیں، اتنی ساری بیویوں کا مطلب کیا ہے، حکمت کیا ہے، اور اتنے سب پورے خاندان کے بارے میں اگر کسی کو یہ نہیں معلوم تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے. وہ آدمی مسلمان نہیں. اپنے خاندان کے بارے میں نہیں پتہ، جنت مل جائے گی. اگر نبی کے بارے میں بھی نہیں پتہ تو جنت نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے. ایک نبی کی زندگی آپ محفوظ نہیں دکھا سکتے. بھائی وہ نبی کہاں پیدا ہوا، کس طرح پیدا ہوا، ان کا خاندان کیا تھا، ایک نبی ایسا نہیں ہے. وہ ان کی شادی کیسے ہوئی، کسی نبی کے بارے میں نہیں معلوم. کس نبی کے دوست کتنے تھے، کہاں تھے، ان دوستوں کا نام کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم. صرف ایک نبی ہے، میرے اور آپ کے نبی، کہ جن کے خاندان کے بارے میں آج تک ان کا خاندان محفوظ ہے. کتابوں میں ان کے خاندان کے بارے میں محفوظ ہے نہیں ہے، ان کی شادیاں محفوظ ہیں، ان کے بچے محفوظ ہیں، ان کے طور و طریقے، اخلاق اور عادت، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک، پوری زندگی محفوظ ہے. کیوں محفوظ ہے؟ یہ اس لیے محفوظ ہے تاکہ تم اس پر عمل کرو، تاکہ اس زندگی سے اپنی زندگی کو جو ہے جوڑیں اور اپنی زندگی کو اسی طرح گزاریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیے ہیں. تو جو عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، میں تو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی لسٹ بنائیں، کبھی اپنے گھر میں رات کو بیٹھیں، لسٹ بنائیں، فہرست بنائیں کہ میں ایک دن میں کتنی سنتوں کو توڑتا ہوں،
کتنی سنتوں پر میں ایک دن میں عمل نہیں کرتا اور کتنی سنتوں کو میں نے پامال کر دیا ہے اور کتنی سنتوں کو میں نے چھوڑ دیا. کبھی لسٹ بنائے, کبھی گھر میں بیٹھے فہرست بنائے اپنے بارے میں کہ میرے کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہیں اور کتنے کام ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کے لیے. کبھی بیٹھ کر لسٹ بنائے تو معلوم ہوگا کہ ایک دن میں چند کام ایسے ہوں گے جو سنت کے مطابق ہیں, ورنہ ہر کام ایسا ہے جو سنت کے خلاف ہے. دیکھو اتباع ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کہنا کہ ہمیں بھی آپ سے محبت ہی ضروری نہیں بلکہ اتباع ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی فاتبعونی, اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے رسول میرے نبی کی اتباع کرو تو تمہیں جنت ملے گی. اگر اتباع نہیں کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی. ہم 365 دن کے لیے عاشق رسول ہیں. ہم ایک دن کے لیے عاشق رسول نہیں ہیں, 12 دن کے عاشق رسول نہیں ہیں. ہم پورے 365 دن کے لیے عاشق رسول ہیں, اپنی موت تک کے لیے عاشق رسول ہیں. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ چلو مسلمانوں کا تہوار تو ہیں, لیکن اب غیر مسلموں کا ایک تہوار آیا, گنیش بٹھانے کا تہوار ہے. لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ گنیش, پہلی بات تو یہ ہے کہ گنیش مسلمان یہ سوچے کہ گنیش کس کا تہوار ہے, کیا مسلمانوں کا تہوار ہے؟ یہ تو غیر مسلموں کا تہوار ہے. ہزاروں ویڈیو ایسی موجود ہے, میرے پاس بھی خود ایسی ویڈیو موجود ہے جہاں مسلمانوں کے نوجوان بچے اور مسلمانوں کی نوجوان لڑکیاں برقعے میں گنیش کے سامنے ڈانس کر رہی ہیں. ان کو یہ مطلب یہ ڈانس کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ اس لیے ہوئی کہ ان کے ماں باپ جو ہے نا دیوس ہیں. ایسے ماں باپ ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم آزادانہ خیال کے ہیں, ہم اپنے بچوں کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہتے, ہم اپنے بچوں کو آزاد چھوڑیں گے. بھائی دیکھو, آپ نے اپنے بچوں کو آزاد چھوڑا, آج آپ کے بچے گنیش کے سامنے ناچ رہے ہیں اور کل ایک کا دن ایسا آئے گا کہ آپ کے بچے گنیش کی پوجا بھی کریں گے, گنیش کے سامنے ہاتھ بھی جوڑیں گے اور گنیش کے سامنے سجدہ بھی کریں گے. یہ آنے والا ہے. اگر ابھی اپنے بچوں کو نہیں روکا ہے, ساری دنیا کی ہمیں فکر ہے. ہمارے مسجد کا امام صاحب کہاں جاتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, یہ سب فکر ہے. پڑوسی کہاں جاتا ہے, اس کی بھی فکر ہے. فلاں کی بچی کہاں جا رہی, فلاں کی بچی کہاں جا رہی, فلاں کی بچی اس کی چل رہی, وہ سب, یہ سب معاملات اور یہ سب جاننے کو تیار ہیں اور یہ سب پتہ بھی ہے. لیکن اپنا بچہ کہاں جا رہا ہے, اپنی بچی کیا کر رہی ہے, یہ سب جاننے کو تیار نہیں ہے. پہلے اپنے گھر پر نظر رکھیں, دوسروں کو چھوڑیں, پہلے آپ اپنے گھر پر نظر رکھیں. دین سے اتنی دوری ہو گئی کہ آج گنیش کے سامنے ناچنا اور گنیش کے سامنے ڈانس کرنا اور اس کے وہاں سے لڈو لے کر کھانا, آج مسلمان اس کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہے. مسلمان برائی نہیں سمجھ رہے اس کو اور کسی کو سمجھاتے ہیں تو ارے یہ ہمارا آپس کا بھائی چارہ ہے. تو میں بتاتا ہوں ان لوگوں کو, جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارا بھائی چارہ ہے, اگر آپ کو بھائی چارہ ہی رکھنا ہے تو آپ ہاسپٹل کو جائیں اور لسٹ بنائیں کہ یہاں پر کتنے غیر مسلم بیمار ہیں, میں ان کا پیسہ ادا کروں گا, میں ان کا بل ادا کروں گا. کتنے غیر مسلم ہیں جو بیچارے کرائے پہ رہنے, جن کو گھر نہیں ہے, ان کو گھر بنا کر دیں آپ, اگر آپ کے دل میں سچا درد ہے. اور کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جن کی نوجوان لڑکیاں ہیں, جن کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی, آپ ان کی جا کے ان کی لڑکیوں کی شادی کرائیں. کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں جو ہے بالکل بدظن ہوئے ہیں, ان کو اسلام کی بات بتائیں, لوگوں کی مدد کریں, ان کے کام آئے. غیر مسلموں کی جو پریشانی, ان کی پریشانیوں کو حل کریں, ان کی مصیبت میں کام آئے. تو یہ ہے ہمدردی. بھئی یہ کون سی ہمدردی ہے کہ ہم بھی مندر میں جائیں گے, گنیش اٹھائیں گے, بھئی ہمارا آپس کا بھائی چارہ ہے. یہ کوئی بھائی چارہ نہیں ہے, یہ کوئی بھائی چارہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو تم ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اسلام سے دور ہو جاؤ گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا. جو جس کے طریقے پر زندگی گزارے گا, جس کے جیسی زندگی گزارے گا, قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. بھئی آپ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں فرق ہی کیا رہے گا جب تم بھی گنیش کو اٹھا کر لے کے جاؤ گے؟ بھائی کہ ان کا تہوار ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ عید کے دن بہت سارے غیر مسلم آ گئے عید کی نماز پڑھنے کے, ہم بھی نماز پڑھیں گے؟ کبھی نہیں ہوتا ہے. یا کوئی غیر مسلم اپنا بکرا لے کے آگے بقرعید کو کہ میں بھی قربانی کروں گا, ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے, ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن آج کے مسلمان کیا ہے, جب ہولی آتی ہے اب یہ ہولی والا مسلمان ہے, دیوالی آ گئی اب یہ دیوالی والا مسلمان ہے, گنیش کو رکھا اب یہ گنیش والا مسلمان ہے. یعنی جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں ان تمام تہواروں میں شامل ہونے کو آج یہ نام دے دیا ہے کہ میں جو ہے وہ بھائی چارگی قائم کرنا چاہتا ہوں. اس سے بھائی چارگی قائم نہیں ہوگی. آپ ان کی مدد کریں, ان کی مصیبت کو دور کریں, پریشانیوں کو دور کریں, اور جو غیر مسلم بیمار ہیں ان کی بیماریوں کا علاج کرائیں, تو یہ ہے ہمدردی. یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو دیکھا کہ وہاں پر میلے لگ رہے ہیں, کھیل کود اور ناچ گانے ہو رہے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مدینہ والوں نے فرمایا کہ یہاں پر ایک زمانے سے چلتی آ رہی ہے کہ ہم لوگ عید مناتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 2 عید دے دی ہیں. ایک عید کا نام عید الفطر ہے, دوسری عید کا نام بقرہ عید ہے, عید الاضحیٰ ہے. تو تمہیں 2 عید دے دی ہیں, اب تمہیں تیسری عید منانے کی اجازت نہیں ہے.
صرف 2 عید. اب یہ 2 عیدوں کو چھوڑ کے جو آدمی گنیش، دیوالی، ہولی مناتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اپنے اسلام پر ڈاؤٹ ہے، اس کو اپنی عیدوں پر شک ہے. اور جس آدمی کو اپنے اسلام پر شک ہو گیا، ڈاؤٹ ہو گیا، تو ایسا آدمی اسلام سے خارج ہے. اگر کوئی شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو اتنے سارے علماء ہیں، اتنے سارے مفتیان کرام ہیں، اتنے سارے ہمارے کابرین موجود ہیں، ان کے پاس جا کر اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کر لینا، ان کے پاس جائیں، اپنے شک کو دور کریں. ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے بچے آپ کے سامنے گنیش لا کر آپ کے گھر میں بٹھائیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت ویسی ہوئی ہے، ان کی تربیت. میں بھی کل یہاں سے جا رہا تھا تو میں نے 4-5 بچوں کو دیکھا، مسلمان جو ہمیں جانتے پہچانتے وہ مسلمان، دیکھا کہ وہ ڈانس کر رہے تھے. جیسا کہ انہوں نے مجھے دیکھا، ایک دم خاموش ہو گئے. اللہ سے ڈر نہیں ہے. مسلمانوں کے بچے بھی ڈانس کر رہے ہیں گنیش میں جا کر، اور میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے کہ مسلمانوں کی جوان لڑکیاں برقعے میں ڈانس کر رہی ہے. یہ کیسا عاشق رسول ہے؟ اور پھر ایک طرف یہ کہنا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، اور دوسری طرف گنیش کے سامنے ڈانس کرنا. ایسا کوئی عاشق رسول نہیں ہے. تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. اگر عاشق رسول ہو تو ہمارے بدن، ہمارا چہرہ، ہمارا بدن، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے معاملات یہ بتائیں کہ یہ عاشق رسول ہے. زبان سے نہیں. زبان سے تو کوئی آدمی کچھ بھی کہہ دیتا ہے. زبان سے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے کہ میں بھی MLA ہوں، کیا بن جاتا کیا؟ لیکن وہ کام کرنے پڑتے تو آدمی MLA بنتا ہے. تو وہ کام آدمی کرے گا. اب میں کہہ رہا ہوں میں عاشق رسول ہوں، یہ کہنے کی نوبت نہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے کہ یہ بھی عاشق رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہیں کہ تو بھی عاشق رسول ہے. چہرہ ہمارا یہودیوں کا جیسا ہے، چہرہ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، کرتا پاجامہ پہننے تیار نہیں ہے، جو سنتی لباس ہے وہ پہننے تیار نہیں ہے، ٹوپی رکھنے سر پہ تیار نہیں ہے، جیب میں مسواک رکھنے تیار نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، اور دعوت کر لیے اور کھا لیے پی لیے، اور یہ سوچنا کہ 12 وفات کے دن میں نے کھیر پوری بنا لی اور میں جنتی ہو گیا، جنت والوں میں میرا نام لکھ لیا. یہ محض شیطان کا دھوکہ ہے. بنا سکتے ہیں آپ، بنانا وہ نہیں ہے، لیکن یہ سوچنا کہ آج تو کھیر پوری بنے گی ہی تو میں جنت میں جاؤں گا، یہ شیطانی دھوکہ ہے. جنت میں وہ آدمی جائے گا جس کی زندگی میں قرآن ہوگا، جس کی زندگی میں حدیثیں ہوں گی، جس کی زندگی میں نماز ہوں گی. گھر کی خواتین ساری بے نمازی ہیں، کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی جب کوئی بھی بے نمازی اور آدمی اور کوئی بھی بے حیائی کرنے والی عورت اور کوئی بھی اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والی اور نافرمانی کرنے والا کوئی بھی مرد ہے، عورت ہے، تو ایسے مرد اور عورت کے لیے جنت نہیں ہے، بالکل جنت نہیں ہے. کئی جمعے سے میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو، آج ذرا یاد آ گئی وہ بات. تو میں جب بھی گاؤں کو گیا تو کبھی اتنے دن رہا نہیں، 10-15 دن میں واپس آ گیا. تو اس مرتبہ میں گیا 2 مہینے کے قریب رہا. تو میں نے وہاں پر چند چیزیں دیکھی ہیں. تو میں آپ کو باتیں بتانا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائیں اور پورے دنیا کے مسلمان اگر انہی سب باتوں پر عمل کر لیں. ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات رکے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کی وجہ سے اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے. تو میں نے اپنے یہاں پر، ہمارا جو علاقہ ہے وہ ہے میوات. تو میوات ایک ایسا علاقہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مشہور کیا ہے. لوگ اس کو جانتے پہچانتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر دین بہت ہے. دین بہت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین ایک پودے کا نام ہے، دین ایک پیڑ کا نام ہے. دین ہے عمل کا نام. ہاں، اگر ہم عمل کریں گے بس وہی دین ہے. دین کسی چیز کا نام نہیں ہے. کوئی آدمی بولے کہ بھائی دین کہاں ہے، دین دکھاؤ. دین کچھ بھی نہیں. دین تو میرے عمل کا نام ہے. جتنا زیادہ میں عمل کروں گا، جتنا زیادہ میں اچھے کام کروں گا، نیک کام کروں گا اور فرما برداری کروں گا، اللہ کا نیک بندہ بن کر زندگی گزاروں گا، بس یہی دین ہے. تو وہاں پر اتنا دین ہے کہ لوگ اس کو پہچانتے ہیں. آپ کس سے بولو میوات تو ہر آدمی پہچانتا ہے کہ وہاں دین زیادہ ہے. دین زیادہ کس لیے ہے؟ دین زیادہ اس لیے کہ لوگ وہاں پر عمل کرتے ہیں. تو میں نے وہاں پر 6 باتیں دیکھی ہیں. کتنی؟ میں نے وہاں پر 6 باتیں دیکھی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی وہ 6 باتیں بتاؤں. سب سے پہلی بات میں نے وہاں پر یہ دیکھی ہے اپنے علاقے کے اندر، میوات کے اندر، وہاں دین کیوں ہے. ہر گھر کے اندر وہاں حافظ قرآن بچہ ہے. ہر گھر کے اندر کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو. کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے جوان جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو. کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتی ہو. سب سے پہلی بات میں نے میوات کے اندر یہ دیکھی کہ وہاں کے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، مرد بھی عورت بھی، جوان لڑکیاں بھی جوان لڑکی بھی. کوئی نماز نہیں چھوڑتا ہے، سب نماز پڑھتے ہیں. اب مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کا مطلب سب نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں، نہیں پڑھتے، وہ اتنے ہیں کہ ان کو انگلی پر گنا جا سکتا ہے. وہ اتنے کم ہے. جو نماز نہیں پڑھتے وہ اتنے کم ہیں کہ ان کو گنا جا سکتا ہے بھی فلاں 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 نماز نہیں پڑھتا. لیکن جو نماز پڑھتے ہیں وہ اتنے ان گنت ہیں کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہے. اور ہمارے یہاں پر کیا حال ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے بے شمار ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ چند ہیں، ان کو انگلی پہ گنا جا سکتا ہے. فلاں 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 صاحب نماز پڑھتے ہیں، باقی پوری بستی بے نمازی ہے.
وہاں پر کوئی نماز نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک دن عصر کی نماز میں میں خود گیا نماز پڑھنے، مجھے ذرا لیٹ ہو گیا، میرے 2 رکعت نکل گئی۔ جب میں تیسری رکعت میں گیا تو مسجد پوری فل تھی۔ اب یقین نہیں کریں گے، یہ بات ہم لوگ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، آپ کبھی وزٹ کریں، آپ وہاں پر کبھی جائیں اور وہاں پر گھوم کے دیکھیں آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں بھی حیران ہو گیا، کبھی میں اتنے دن گیا تو میں کبھی رہا نہیں وہاں پر، 10-15 دن میں آ گیا۔ اب میں 2 مہینے کے قریب وہاں پر رہا تو میں نے یہ سب چیزیں دیکھی، غور کیا کہ میں خود عصر کی نماز میں گیا تو میں مسجد کے باہر ٹھہرا ہوا تھا کہ بھائی کب لوگ نماز پڑھ کے سب چلے جائیں گے، جب میں نماز پڑھوں گا۔ مسجد میں جگہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی، مسجد فل ہو گئی، مسجد میں جگہ نہیں۔ عصر کی نماز کی بات ہے، یہاں تو عصر کی نماز پڑھے ہوئے سال ہو گئے، مہینے ہو گئے عصر کی نماز ہی نہیں پڑھے۔ ہر بچہ نماز پڑھتا ہے، ہر جوان لڑکی نماز پڑھتی ہے، عورتوں کو تو کیا کہنا ہے، مرد عورت سب نماز پڑھتے ہیں، کوئی بے نمازی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی نماز ہے۔ یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی کہ جنت کی چابی نماز ہے، جب تک آدمی نماز نہیں پڑھے گا تو جنت کا تالا نہیں کھل سکتا ہے۔ اس چابی کو اگر یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے تو تالا نہیں کھلے گا۔ یہ وہ چابی ہے جو ہمیں یہاں سے لے کر جانی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات میں نے وہاں پر کیا دیکھی، کوئی آدمی نماز نہیں چھوڑتا ہے، تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی نماز پڑھیں، اور ہمارے گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کو بھی نماز پر آمادہ کریں کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ دوسری چیز جو میں نے میوات کے اندر دیکھی وہ دیکھی کہ لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو فجر کی نماز سے پہلے نہ اٹھتا ہو۔ میں نے خوب گھوما، کئی گاؤں دیکھے، کئی علاقے دیکھے، گھر گھر جا کر دیکھا، اسی لیے کہ مجھے یہ بات بتانی ہے کہیں ایسا نہ ہو میں جھوٹ آ جاؤں۔ میں نے ہر گھر جا کر دیکھا، گھر گھر جا کر دیکھا، کیونکہ میں تو بہت دن میں گیا تو لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ محبت سے اپنے گھر بلاتے ہیں، تو میں نے کسی کے گھر میں بھی کسی عورت کو فجر کی نماز کے بعد سوتا ہوا نہیں دیکھا، کسی بھی آدمی کو فجر کی نماز کے بعد سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ ہر آدمی فجر کی نماز سے پہلے اٹھ جاتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو صبح کا وقت ہے نا، صبح کا وقت، آج ہمارے گھروں میں بے برکتی کیوں ہے؟ آج ہماری تنخواہ کتنی ہے؟ 40 لاکھ 45، وہ 40,000 45,000 50,000 روپے تک تنخواہ ہے، لیکن پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہے، پھر بھی گھر کیوں؟ کیونکہ صبح کے وقت سو رہے ہیں۔ اور یہ حدیث ہمارے ہر بچوں کو یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ نوم الصبح یوما یمنع الرزق، کہ جو آدمی صبح کے وقت سوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو روک دیتے ہیں۔ صبح کا وقت وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، جس گھر میں لوگ اٹھ گئے فجر کی نماز پڑھ لیے، جاؤ ان کے گھر میں رزق کو بکھیر دو۔ فرشتوں کا نازل ہونے کا وقت ہے، دعا کرنے کا وقت ہے، قرآن پڑھنے کا وقت ہے، سورہ یاسین شریف پڑھنے کا وقت ہے، لیکن اس وقت میں دیکھا جاتا ہے کہ سب لوگ سو رہے ہیں، اور پھر جب صبح 8 بجے 10 بجے اٹھے گا اور پھر جلوس میں جائے گا، پھر بولے گا میں عاشق رسول ہوں، یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے سوچنا کہ میں جنتی ہوں۔ ایسا آدمی کوئی جنتی نہیں ہے، یہ تمہارے ذہن کے وہم ہے، شیطان نے دھوکہ ڈالا ہوا ہے کہ میں جلوس میں جاؤں گا اور کھیر پوری بنا لوں گا، بریانی بنا لوں گا، میں جنتی ہوں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ جب تک آپ صبح اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں گھر پر برستی رہیں گی، برکتیں کبھی نہیں ہو سکتی۔ برکتیں جب شروع ہوگی ہمارے گھر کے اندر جب صبح اٹھیں گے فجر کی نماز پڑھیں گے۔ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو منور فرماتے ہیں، اس کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ جو ہے ایسا چمکتا ہے جیسا کہ چاند چمک رہا ہے، اور اس کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس کی زندگی میں برکت، گھر میں برکت، اور گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے، اور گھر میں محبت پیدا ہوتی ہے جو آدمی صبح اٹھے اور فجر کی نماز پڑھے۔ اور یہاں کا کیا حال ہے؟ سب سو رہے ہیں، سارا گھر بے نمازی ہے، کوئی پرواہ نہیں، سارا گھر بے نمازی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ بچہ کام پہ نہیں جا رہا تو اس کو پوچھتے ہیں آج تو کام پہ کیوں نہیں جا رہا، لیکن بچے نے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی تو نہیں پوچھتا کیوں، میں نے بھی نہیں پڑھی نا، میرا بچہ بھی بے نمازی، میں بھی بے نمازی۔ تو دوسری بات کیا دیکھی میں نے وہاں پر کہ سب لوگ جو ہے صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ صبح جلدی جو آدمی اٹھتا ہے اس کے تو اٹھنے سے ہی بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بہت ساری بیماریاں، صحت مند آدمی رہتا ہے جو صبح اٹھتا ہے، تو صبح اٹھنے کی عادت بنائے۔ تو وہاں پر جو اتنا مشہور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی عزت دی ہے میوات کو، وہ ایسے نہیں بلکہ وہ لوگ دین پر عمل کرتے ہیں تو لوگ اتنے مشہور ہیں، تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے۔ تیسری بات میں نے یہ دیکھی کہ مسجدیں ہمیشہ آباد رہتی ہیں، مسجدیں ہمیشہ آباد ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ مسجد میں تالا نہیں لگتا ہے، مسجد ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مسجد میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ جو بستی کے بزرگ ہیں اور بستی کے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں جن کی عمر 60-70 سال ہو گئی ہیں، وہ کہیں نہیں جاتے ہیں، وہ ہمیشہ قرآن پڑھتے ہیں مسجد میں، اور جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ تسبیح پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ ہمیشہ دعائی کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ مسجد میں رہتے ہیں۔ جب دیکھیں جب مسجد میں رہتے ہیں، اور ہمارے حیدرآباد کے اندر کیا ہے، صرف نماز کے وقت آتے ہیں، نماز ختم، بس نمازی بھی ختم، نماز ہوئی اور سارے کے سارے لوگ جو ہے گھر چلے گئے، اور مسجد میں آگے کوئی جھانک کے بھی نہیں دیکھتا ہے مسجد میں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ مسجد کو صرف نماز کے وقت آتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ
کہ یہاں کا ہر بزرگ کام کرتا ہے. 60 سال کا آدمی ہے وہ بھی کاروبار کو جا رہا ہے, 70 سال کا آدمی ہے وہ بھی کاروبار کر رہا ہے, یعنی ہر آدمی کاروبار کر رہا ہے. اور وہاں پر کوئی آدمی جو بوڑھا ہے وہ کاروبار نہیں کرتا ہے, وہ کماتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اولاد فرما بردار ہے, اس کی اولاد نافرمان نہیں ہے, بلکہ اس کی اولاد فرما بردار ہے. اور ان کی اولادوں نے خود کہا ہوا ہے کہ والد صاحب آپ گھر میں رہیں, دادا جان آپ گھر میں رہیں, ابو جان آپ گھر میں رہیں, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ مسجد میں ہمارے لیے دعا کرتے رہیں, کاروبار ہم خود کریں گے, دکان ہم چلائیں گے, گھر ہم چلائیں گے. تو جو بیچارے بزرگ آدمی ہے, بوڑھا آدمی, ہمیشہ مسجد میں رہتے ہیں. اور یہاں تو کچھ لوگ ایسے بدبخت اور ایسے نالائق ہوتے ہیں کہ کبھی بھی مسجد میں نہیں آتے. کب آتے ہیں مسجد میں؟ ان کے انتقال کے بعد ان کا جنازہ مسجد میں آتا ہے. اور وہاں پر میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے کہ وہ رات کو مسجد میں سوئے اور ان کا انتقال ہو گیا, صبح ان کا جنازہ مسجد سے جا رہا ہے, ان کا جنازہ مسجد سے ان کا جنازہ جا رہا ہے. اور وہی لوگ جو مسجد میں ہمیشہ رہتے ہیں, جو بزرگ رہتے ہیں, وہی مسجد کی صفائی کرتے ہیں, وہی مسجد میں اذان دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ میوات کے اندر کسی بھی مسجد میں کوئی مؤذن نہیں رہتا ہے, اللہ ماشاء اللہ کوئی مسجد ہوگی وہاں پر بہت بڑی ہوئے مؤذن رہتے ہوں گے, ورنہ وہاں پر کوئی مؤذن نہیں رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو عمر رسیدہ لوگ مسجد میں رہتے ہیں وہی مسجد کی صفائی کرتے ہیں, وہی اذان دیتے ہیں. اور مسجد میں تو رہنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا ہے. اور قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے کہ جس نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا ہے, کہ مسجد کو جس نے اپنا گھر بنا لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کی نیکی کی گواہی دے دو, وہ آدمی مومن ہے. اور اس آدمی کی نیک ہونے کی گواہی دے دو کہ جس آدمی نے اپنا ٹھکانہ مسجد کو بنا لیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور چوتھی چیز میں نے جو دیکھی ہے وہاں پر, یہ دیکھیے کہ سارے گاؤں کے لوگ سب نماز جنازہ پڑھتے ہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو نماز جنازہ نہ پڑھتا ہو. یعنی اگر گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو گاؤں سے کوئی باہر نہیں جاتا ہے. کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, ہم گاؤں سے نہیں جائیں گے. جب جائیں گے جب ان کا نماز جنازہ پڑھ لیں گے اور ان کو دفن کر دیں گے. کاروبار پہ نہیں جائیں گے, دکان پر نہیں جائیں گے, کہیں نہیں جائیں گے, گھر میں رہیں گے سارے کے سارے لوگ. کیوں؟ کیونکہ ان کو ثواب کا پتہ ہے. کیا ہے ثواب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے کو صرف ایک طرف سے پکڑے, اس کا ایک پایا اور ایک طرف سے اس کو پکڑے, تو ایک طرف سے پکڑنے پر اس کے 10 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. 10 کبیرہ گناہ معاف. اگر آپ نے چاروں طرف سے پکڑ لیا تو آپ کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو گئے. اور مومن کے اتنے سارے گناہ نہیں ہوتے ہیں, مومن کے تو بہت تھوڑے سے گناہ ہوتے ہیں. 40 کبیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں ایک جنازے کو صرف 4 مرتبہ پکڑنے سے, چاروں طرف پکڑنے سے 40 کبیرہ گناہ معاف. ان کو معلوم ہے اس ثواب کا, آپ کو نہیں معلوم ہے. آپ کو اگر معلوم ہے تو آپ بھی کوشش کریں جائیں. اور دوسری حدیث سنیں کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ, اگر تو کسی کی نماز جنازہ میں شامل ہوگا اور دفن میں شامل ہوگا تو تجھے 2 قیرات کا ثواب ملے گا. 2 قیرات کیا ہے؟ 2 قیرات کا مطلب ہے 1 احد پہاڑ کے برابر, یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں دے دینا, کسی کو صدقہ کر دینا. اتنا بڑا سونا, کہاں کوئی اتنا بڑا سونا جو ہے اتنا سارا سونا صدقہ کر سکتا ہے. لیکن نماز جنازے میں شامل ہونا اور کسی کو دفن کرنا اور اس کو قبر میں اتارنا, اس کی مٹی برابر کرنا, اس کا اتنا ثواب ہے کہ جیسے 2 مرتبہ احد پہاڑ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا ہو. بعض مردے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے مقتدی کی مغفرت ہو جاتی ہے, اور بعض مقتدی ایسے ہوتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے والے کہ ان کی وجہ سے مغفرت جو ہے مردے کی مغفرت ہو جاتی ہے. اسی طرح بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ جانتے ہیں بشر حافی کو, کون نہیں جانتا ہے؟ سب بشر حافی کو جانتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم, آپ کسی علماء سے پوچھیں, کسی مولانا مفتی صاحب سے پوچھیں بشر حافی کون ہے. تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اور جنت میں داخل ہو گئے. تو اس وقت کے ایک بزرگ تھے حضرت قاسم, تو انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں. تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ جنت میں کس طرح, کون سا عمل ہے کہ آپ جنت میں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ مت پوچھو کہ میں جنت میں کیوں آ گیا, مجھ سے یہ پوچھو کہ جن لوگوں نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے ان کا کیا ہوا. تو انہوں نے پوچھا قاسم نے, تو انہوں نے فرمایا کہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بشر حافظ
اے بشر حافی تو بڑا نیک آدمی ہے، تو مجھے بڑا پسند ہے اور تو بڑا اچھا انسان ہے، تو جن لوگوں نے تیری نماز جنازہ پڑھی ہے میں نے تیرے سجدے اور تیرے تحفے ان کی مغفرت فرما دی، تو بھی جنت میں جا۔ یعنی کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بشر حافی کی نماز جنازہ پڑھی اور دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت مل گئی، دنیا میں ہی ان کو جنت کی خوشخبری مل گئی، اور دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ کون؟ یہ بشر حافی کے جنازہ پڑھنے والے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمیں نہیں معلوم کون آدمی نیک ہے، کون آدمی برا ہے، کون اچھا ہے، یہ فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ تمہارے پاس یہ فیصلہ نہیں ہے کہ تم جو ہے بار بار فیصلہ کرتے ہو کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، ٹھیک ہے تمہارے معاملات اس سے اچھے نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے معاملات اچھے ہوں، تو کوشش کریں، آپ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو آپ شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اور جو پانچویں بات میں نے میوات کے اندر دیکھی ہے، بڑی عجیب بات ہے، کاش کہ ہمارے حیدرآباد میں، کاش کہ پوری دنیا کے اندر اور پوری دنیا کے مسلمان اس بات پر عمل کریں۔ پانچویں بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ کوئی جوان لڑکی گھر سے باہر نہیں جاتی ہے، ہمیشہ جوان لڑکیاں جو ہے وہ پردے میں رہتی ہیں، کوئی لڑکی بازار میں، کوئی گلی میں اور کوئی جو ہے بستی میں باہر آوارہ کوئی لڑکی نہیں پھرتی ہے، کوئی لڑکی اس طرح ہمارے یہاں پر حیدرآباد میں کالج کے نام پر لڑکی اکیلی جا رہی ہے گھر سے، اسکول کے نام پر اکیلی جا رہی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں کا منہ مار رہی ہیں، وہ بیچارے والد صاحب کو نہیں پتہ ہے، والد صاحب بڑا خوش ہے کہ میری لڑکی جو ہے وہ کالج جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، بڑی اچھی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ پھر ہو گئی اور کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو وہاں کوئی نوجوان لڑکی گھر سے باہر نہیں جاتی ہے، نوجوان لڑکیوں کا جو سامان ہے لانا ہے اس کے بھائی لاتے ہیں یا ان کے والد صاحب لاتے ہیں، لیکن ہمارا تو یہ حال ہے یہاں پر کہ کسی بھی نوجوان لڑکی کو اپنے بھائی اور اپنے والد صاحب کا لایا ہوا سامان ان کو تو پسند ہی نہیں آتا۔ یہاں تو لڑکی خود شاپنگ کو جاتی ہے، خود شاپنگ کرتی ہے، خود جو ہے وہ آوارہ گھومتی ہیں، گلی گلی گھومتی ہیں، مارکیٹ بازار دکان کے چکر لگاتی ہیں، خوب بے حیائی ہوتی ہے ان کی، اور ان کو ذرہ برابر بھی شرم نہیں ہے۔ کم سے کم آپ تو شرم کریں، آپ تو اپنی نوجوان لڑکیوں کی حفاظت کریں، ان کو گھر میں بٹھائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیوس ہے وہ آدمی، دیوس کہ جس کے گھر کی نوجوان لڑکیاں ایسی آوارہ گھوم رہی ہوں اور اس کو بالکل خبر نہ ہو، ان کو نہ روکتا ہو اور ان کو نہ ٹوکتا ہو، ان کو نہ سمجھاتا ہو، تو یہ آدمی دیوس ہے۔ دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ہے کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ آدمی وہ ہے کہ جس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ تو اپنی تمام لڑکیوں کو بچانا ہے، اپنی تمام لڑکیوں کو سمجھانا ہے کہ یہ جسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یہ آوارہ پھرنے کے لیے، یا دوسروں لڑکوں کو دکھانے کے لیے اور بازاروں میں مارکیٹوں میں غیر محرم کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ جسم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، یہ جسم آپ کے شوہر کے لیے ہے کہ اس جسم پر صرف آپ کے شوہر کی نظر پڑے اور کسی کی نظر نہ پڑے، اس جسم کو کھلا نہ رکھیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک لڑکی گئی تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا کتنا جسم کھلا رکھوں، آپ یہ بتا دیں۔ تو بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی، بزرگ نے فرمایا کہ جتنے بدن پر آپ آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا بدن کھلا رکھیں۔ سمجھ میں آیا آپ کو کہ جتنے بدن پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا جسم کھلا رکھیں۔ تو لڑکی نے کہا میں تو ذرہ برابر جسم پر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، پھر اپنا کوئی بھی جسم کا حصہ کھلا نہ رکھ۔ تو یہ بھاگنے کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے بھاگنے کے واقعات ہو رہے ہیں کہ ہماری لڑکیاں یہاں پر خود شاپنگ کر رہی ہیں، خود بازاروں کو جا رہی ہیں، خود دکان چکر لگا رہی ہیں، چاہے وہ دکان کے ذریعے سے، دکان کے بہانے سے، مارکیٹ کے بہانے سے، شاپنگ کے بہانے سے، چاہے کسی بھی لڑکے سے مل رہی ہو، بوائے فرینڈ سے مل رہی ہو، کہیں سے مل رہی ہو، لیکن ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہماری آنکھیں نہ جانے کب کھلیں گی۔ اللہ رحم کرے ہماری قوم پر، تو اپنی لڑکیوں کی حفاظت کریں، اپنی لڑکیوں کی حفاظت کریں۔ اور چھٹا جو میں نے کام وہاں پر دیکھا وہ یہ ایسا کام ہے کہ پورا حیدرآباد تو اس کام پر عمل ہی نہیں کر سکتا ہے، آپ لوگ تو ہر چیز اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ چھٹا کام کیا ہے؟ چھٹا جو چیز میں نے وہاں پر دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ کھانا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد کھا لیتے ہیں۔ کب کھاتے ہیں یہ شاید آپ کو سن کر تعجب ہو رہا ہوگا، عجیب لگ رہا ہو، تو آپ وہاں پر جائیں، وزٹ کریں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ تو کھانا عصر کے بعد، جس نے عصر کے بعد نہیں کھایا وہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیتا ہے، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جاتے ہیں۔ جب عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جاتے ہیں تبھی تو وہ صبح اٹھتے ہیں۔ اگر وہ عشاء کی نماز کے بعد نہ سوئیں فوراً تو صبح کیسے اٹھیں گے؟ تو سب عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، اور عشاء کے بعد کوئی کھانا مانگتا بھی نہیں ہے اور نہ کسی کو کھانا ملتا ہے۔ کوئی مانگتا ہے تو بولتے ہیں بھائی کھانا ختم ہو گیا، کھانا اب نہیں ہے، کھانا کب؟ مغرب کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عشاء کے بعد کھانا نہیں کھایا، ہے نا عجیب بات؟ آپ کو پہلی بار سن کے عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عشاء کے بعد کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ مغرب کے بعد یا عصر کے بعد آپ کھانا کھا لیتے اور عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے۔ کبھی بھی پوری زندگی
زندگی میں آپ نے عشاء کے بعد کھانا نہیں کھایا تو ہم بھی اس بات پر عمل کریں، ہم بھی اس بات پر عمل کریں۔ اور جو آدمی جلدی کھانا کھا لے گا تو اس کا کھانا ہضم ہو جائے گا، عشاء کی نماز پڑھے گا، عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا بہت ٹہلے گا اور تھوڑا بہت چلت پھلت ہوگی، چہل پہل کرے گا تو اس کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جب کھانا ہضم ہوگا تو پیٹ کی ساری بیماریاں ختم، پیٹ کے اندر گیس بننا ہے، تیزاب بننا ہے، ہضم نہیں ہو رہا اور جو ہے واش روم نہیں آ رہا، بار بار پریشان ہو گیا، بیت الخلاء سے اتنا پریشان ہے کہ گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے بھی جو ہے لیٹنگ نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ کھانا 11 بجے کھا رہے ہیں، 12 بجے کھا رہے ہیں۔ اب حیدرآباد میں تو مشہور ہو گیا ہے کہ کھانا 12 بجے کھانا ہے، 11 بجے کھانا، اس سے پہلے کھانا نہیں کھانا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ 11 بجے کھانا کھائیں، 12 بجے کھانا کھائیں، پھر آپ شکایت نہ کریں، پھر آپ کی پیٹ کی بیماری کبھی ختم نہیں ہو سکتی، آپ کی گیس کی پرابلم کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ چاہے کتنی بھی دوائی لے لیں، کتنے بھی کیپسول لے لیں، کتنے بھی چورن لے لیں، کتنے بھی حکیم کے پاس چلے جائیں، طبیب کے پاس چلے جائیں، لیکن آپ کی بیماری ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کھانا ایسے ٹائم پہ کھایا ہے کہ اس ٹائم کا کھانا کھانے سے آدمی کا پیٹ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کم سے کم کھانے کے بعد تو حکم یہ ہے کہ کھانے کے بعد کم سے کم آدمی 40 قدم چلے۔ اب جس آدمی نے رات میں 11 بجے 12 بجے کھانے کا، وہ کہاں چلے گا؟ وہ تو جہاں کھائے گا وہیں لیٹ جائے گا، بات ختم۔ تو ان باتوں پر عمل کریں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے میوات کے اندر دیکھی ہے۔ تو میں نے جب یہ باتیں دیکھی میوات کے اندر تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تو اصل میں عمل کرنے والے یہ ہیں۔ اصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے زندہ کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ سب نماز پڑھتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں، مسجد آباد انہوں نے کی ہوئی ہے، نماز جنازہ میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں، اور بے پردگی جوان لڑکیاں گھر سے باہر نہیں جا رہی ہیں اور کھانا وقت پر کھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل یہ لوگ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ کب کے نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کی بارش فرما دیتے، آگ کی بارش فرما دیتے اور ہم سب لوگ ہلاک و برباد ہو جاتے۔ تو یہ باتیں ہیں جو میں نے وہاں پر دیکھی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تو بولیں۔ تو ان سب باتوں پر عمل کریں۔ تو باتیں تو بہت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔